اورہان بے، جسے اورہان غازی ترکی میں جنگی تجربہ کار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، عثمان غازی اور ملہون خاتون کا بیٹا ہے، جو مسلم اسکالر شیخ ادیب علی کی بیٹی ہے۔ کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ وہ سلجوق وزیر عمر بی کی بیٹی بالا خاتون کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ آئیے کہ ملہون خاتون اور بالا خاتون دراصل ایک ہی شخص تھے۔ اور رحمۃ اللہ غازی 1281 میں پیدا ہوئے، جب ان کے دادا ارطغرل غازی کا انتقال ہوا۔ ترکی میں اس کے نام اورہان کا مطلب شہر کا جج ہے۔ اپنے والد کے ذریعہ مستقبل کے حکمران کے طور پر پرورش پانے والے اورہان بی نے ریاست کے قیام کا مشاہدہ کیا۔ اس نے اپنے والد کے دور میں کئی اہم لڑائیوں میں بطور کمانڈر حصہ لیا۔ وہ سلطانوں کا گورنر تھا، جو کہ جدید دور کے وسطی صوبے اسکیشیر کا ہے۔ 17 سال کی عمر میں اس نے ہولوفیرا سے شادی کی، جو آنسر ٹیکفور بازنطین بادشاہ یا گورنر کی بیٹی تھی۔ ہولوفیرا نے اسلام قبول کیا اور نیلوفر کا نام لیا۔ اورہان بے تقریباً 35 سال کی عمر میں اپنے والد کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا اور اپنے بھائی علاء الدین پاشا کو اپنا وزیر بنایا، حالانکہ بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر علاء الدین پاشا کا تعلق نہیں تھا۔ علاء الدین پاشا اپنے دادا ارطغرل غازی کی طرح ایک عالم تھے، اور انہوں نے عثمانی ریاست کے پہلے نامیاتی قوانین کا مسودہ تیار کیا۔ ان قوانین کے مطابق اور پیادی سپاہیوں عثمانی پیادہ یونٹوں پر مشتمل ایک کھڑی فوج تشکیل دی گئی۔ اس وقت تک فوج رضاکار سپاہیوں پر مشتمل تھی، تاہم کھڑی فوج کے سپاہیوں کو تنخواہ پر رکھا گیا اور ٹیکسوں سے مستثن رکھا گیا۔ فوجی سر کے پوشاکوں کو سرخ سے سفید میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اورہان بے نے حکومتی ہیڈ کوارٹر کو نئے فتح شدہ برسا میں منتقل کر دیا۔ اس نے 1335 میں وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی، جسے عثمانی فن تعمیر کا پہلا نمونہ سمجھا جاتا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو، جو کہ عثمان غازی کے کمانڈر تھے، کو نئے فتح شدہ علاقوں کے گورنر مقرر کیا۔ برسا کے آسان زوال اور باسفورس کے ساحلوں پر عثمانیوں کی پیش قدمی نے بازنطینیوں کو خوف زدہ کر دیا۔ انہیں روکنے اور ایزنگ نیسیا کے طویل محاصرے کو ختم کرنے کے لیے بازنطین شہنشاہ اینڈرونکوس III پیلیولوگوس، جسے عام طور پر لاطینی زبان میں اینڈرونیکس III پیلیولوگوس کہا جاتا ہے، 1331 میں اورہان غازی اور اس کی فوجوں پر چڑھائی کی۔ دونوں فوجیں استنبول میں آج کے مالٹیپ ضلع کے قریب پیلیکانون میں ملیں، جسے لاطینی شکل میں پیلیکنم کہا جاتا ہے۔ زخمی بازنطین شہنشاہ جنگ میں اپنے 2 شہزادوں سے محروم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی فوج کو واپس لینے پر مجبور ہو گیا۔ اور رحمۃ اللہ غازی، جو رات کو جنگ کرنا اچھی طرح جانتا تھا، بازنطین فوج کا پیچھا کیا اور انہیں شکست دی۔ شہنشاہ نے بمشکل بچ کر اپنی جان بچائی۔ 8000 مضبوط عثمانی فوج کے تقریباً 275 سپاہی شہید ہوئے، جبکہ ایزنک نے اس فتح پر ہتھیار ڈال دیے، اور رحمۃ اللہ غازی نے تمام بازنطین شہریوں کو اپنا سامان لے جانے کی اجازت دی۔ اختیار کے باوجود زیادہ تر لوگوں نے عثمانی شہری رہنے کو ترجیح دی۔ مزید یہ کہ شہر کی بیوہ خواتین نے درخواست کی کہ اور رحمۃ اللہ غازی انہیں اپنی فوج کے سپاہیوں سے شادی کرنے دیں۔ جنہوں نے ایسا کیا انہیں پھر ازنک کو تفویض کیا گیا، اور رحمۃ اللہ غازی نے ازنک کو حکومت کا مرکز بنایا۔ اس نے ایزنک میں چرچ آف ہاگیا صوفیہ کو تبدیل کیا، جہاں 325 میں نائکیا کی مشہور پہلی کونسل عیسائی بشپس کا عالمی اجلاس جنگ کے قانون کے مطابق ایک مسجد میں ہوا تھا۔ چرچ کمپلیکس کے اندر موجود خانقاہ کو ایک مدرسے میں تبدیل کر دیا گیا، جو ازنک میں پہلا عثمانی مدرسہ بن گیا۔ مشہور علماء داؤد القیصری اور طاق الدین کردی کو اس مدرسہ میں مدرسہ مذہبی اسکالر / پروفیسر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، اور ازنک ایک مسلمان ترک شہر بن گیا۔ زوال ایزنک، جو عیسائیت کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، یورپ کے ساتھ ساتھ قسطنطنیہ میں بھی غم و غصے کا شکار ہوا۔ اس کے بعد جیمرک اور ازمیت کو بھی فتح کیا گیا، اور عثمانی کچھ ہی عرصے میں باسفورس کے ساحل پر پہنچ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں مختلف قلعوں کی فتوحات کی کہانی نے داستانوں کو جنم دیا۔ مثال کے طور پر ایدوس قلعے کے بارے میں ایسی ہی ایک کہانی کا دعویٰ ہے کہ ایک دن ایدوس ٹیکفور کی بیٹی نے خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا اور اس سے محبت کر گئی۔
اس کے خواب میں دیکھنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ عبد الرحمن غازی تھا جو ایدوس پر عثمانی محاصرے کی قیادت کر رہا تھا، اس لیے اس نے اس کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیے جیسا کہ عثمانی فتوحات باسپورس کی طرف جاری تھیں۔ لیکن باقی کہانی اور واقعات اگلے حصے میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیوز اب تک پہنچیں۔